جی ناظرین السلام علیکم۔ تین بڑی اہم خبریں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بڑا دلیرانہ اور جرأت مندانہ قسم کا پیغام بھیجا ہے صدر عارف علوی کو۔ پیغام کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، پیغام گیا کس طرح، اور اس پیغام کے ذریعے تحریک انصاف کے جو باقی ماندہ قیادت ہے اس کو کیا میسج دیا گیا، عارف علوی کو کیا میسج دیا گیا، اس پر کچھ بات کریں گے۔ جیل سے ایک لیڈر جب یہ پیغام دیتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اپنے دفتر پہنچنے کے لیے گھر سے نکلی تو انہوں نے کیا منظر دیکھا، اس منظر پر انہیں کیوں برہمی ہوئی اور وہ پھر سخت غصے میں آ گئیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا احکامات دیے، پہلے احکامات نئی وزیر اعلیٰ کی جانب سے کیا ہوئے، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسری خبر، فیصل جاوید، عمران خان کے سپوکس پرسن سینیٹر فیصل جاوید روپوشی کے بعد منظر عام پر آئے، سینٹ کے اجلاس میں خطاب کرنے لگے، اپنے روایتی انداز میں پرجوش طریقے سے خطاب کرنے لگے، اور خطاب کے دوران جب وہ کہنے لگے 9 مئی کی سائیڈ پر آنے لگے تو پی ٹی وی نے ان کے خطاب کو سینسر کر دیا، اور اچانک جہاں سینٹ کی کارروائی دکھا رہے تھے وہاں پر گانے لگنے شروع ہو گئے۔ تو یہ تین خبریں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ دیکھیے، ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو جیل میں کوئی نہیں ڈال سکتا، اور عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا نتیجہ ہی تھا۔ جیل میں جانے سے بچنے کے لیے عمران خان نے بہت زیادہ ڈرامے بھی کیے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویل چیئر پہ زخمی ٹانگ کے حوالے سے بھی عمران خان نے بہت ساری چیزیں کی، لیکن جب وہ پولیس گرفتار کرنے آئی تو عمران خان تقریباً بھاگتے ہوئے گئے اور جیل میں پولیس لے گئی۔ اس کے بعد پورے ملک میں دنگا فساد، جلاؤ گھیراؤ ہوا اور پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ اچھا، وہ 9 مئی ہو گیا، اس کے بعد پھر عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، پھر نکالا گیا، پھر ڈالا گیا، پھر اس کے بعد وہ کافی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا اور عمران خان بالآخر جیل میں ہو گئے۔ پھر جیل میں کبھی اٹک جیل، کبھی اڈیالہ جیل، اور وہ کبھی کسی سے ملاقات، کبھی صحافیوں سے گفتگو، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پہلے عمران خان جیل جانے کو تیار نہیں تھے، اور اب یوں لگ رہا ہے عمران خان جیل میں کمفرٹیبل ہو گئے، کیونکہ اب جو صدر عارف علوی کو انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری سزاؤں میں کسی قسم کا استثناء نہیں دیا جائے، یعنی ان کی سزاؤں میں کسی قسم کی معافی نہ کی جائے۔ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کسی قیدی کی سزا میں اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کر کے کسی بھی قیدی کی سزا میں معافی دے سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب بھی کسی سیاسی شخصیت کی قید کا ذکر ہوا تو عموماً اس کے حوالے سے صدر کے ثواب دیدی اختیارات کا ذکر ہوا۔ جیسے پیپلز پارٹی کی کسی شخصیت کا ذکر ہوا تو کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے صدر اس کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح نون لیگ کی کسی شخصیت کا ذکر ہوا تو کہا گیا کہ صدر وہ اگر نون لیگ کے ہوئے تو وہ انہیں استثناء حاصل ہوگا کیونکہ ان کے صدر ہوں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی قیدی جیل میں کمفرٹیبل ہو گیا ہے اور اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا قید سے باہر نکلنے کا، اور وہ وہاں کمفرٹیبلی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی ضرورت نہیں لگ رہی، وہ بلکہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ کمفرٹیبل ہوں اور مجھے یہاں پہ رہنے دیا جائے اور دیکھی جائے گی پھر جو ہوتا ہے۔ اور جو استثناء دینے والی پارٹی ہے یعنی صدر مملکت، اس کو منع کر رہا ہے کہ بھائی کوئی غلطی سے مجھے استثناء نہ دے دینا، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ اس رویے سے بالکل مختلف ہے جو تحریک انصاف کی زیادہ تر قیادت نے 9 مئی کے بعد اپنایا۔
100 سے زیادہ لوگوں نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کی، ان میں سے زیادہ تر لوگ اشک بار ہو گئے، اپنے جرائم پر شرمندہ ہو گئے، اشک بار ہو گئے، بزدلی دکھائی، رونے لگ گئے اور انہیں پچھتاوے کا احساس ہونے لگ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، قوم، ملک، فوج ہمیں معاف کر دے، ہم عمران خان کے جرائم کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو وہ بالکل اس نریٹو سے الگ تھے، لوگ عمران خان کے بیانیے کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے بہت بڑے لیول پر۔ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوئی ہے قومی سطح پر بھی اور اداروں کی جانب سے بھی، جس طرح کا عمران خان کے بیانیے کے خلاف ایک طرح سے کیمپین شروع کی گئی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ ریاست مخالف ہے۔ 9 مئی اور سائفر والی کیمپین اور توشہ خانہ والی کیمپین سے پاکستان کی عزت کو، حرمت کو، وقار کو کافی زیادہ جو ہے تکلیف پہنچی ہے، لہٰذا اس وجہ سے عمران خان کی شخصیت جو ہے وہ پاکستان کے وقار کے منافی ہے اور ان کی سیاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو یہ ایک بیانیہ اس میں چل رہا ہے۔ اب عمران خان کا اپنا جو بیان آیا ہے وہ اس ساری تحریک انصاف کی قیادت سے، جو روتی رہی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتی رہی ہے، پچھتاوے کا اظہار کرتی رہی ہے، اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ سارے لوگ تو جیلوں میں جانے سے ڈرتے رہے، وہ سارے لوگ تو آدھے IPP میں چلے گئے اور آدھے تحریک انصاف پارلیمنٹرین میں چلے گئے۔ عمران خان کا یہ کانفیڈنس شاید انتخابات میں کامیابی کی وجہ سے بھی ہے۔ بہت کم لوگوں کو توقع تھی کہ عمران خان انتخابات میں، ان حالات میں جب ان کا انتخابی نشان بھی لے لیا گیا اور ان کے امیدواروں کو جس طرح کا کہ مضحکہ خیز انتخابی نشانات دیے گئے، جس طرح کا ہراسمنٹ کا بھی مظاہرہ کیا گیا، جس طرح سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد کسی کو توقع نہیں تھی کہ ریاست نے جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس طرح کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی نے کبھی ووٹ کے ذریعے ریئیکٹ نہیں کر سکے۔ لیکن عمران خان کے ووٹرز نے بہرحال ریئیکٹ کیا اور بڑی تعداد میں کیا۔ عمران خان نے بہت نشستیں حاصل کی۔ آپ انہیں آزاد کب تک کہتے رہیں گے، وہ بہرحال تحریک انصاف کی نشستیں ہیں اور 92 نشستیں بہت زیادہ ہیں ان حالات میں۔ اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا جو کچھ ہوا تو عمران خان کی نشستیں 92 سے زیادہ ہوتی، لیکن 180 نشستیں عمران خان نے نہیں جیتی۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے عمران خان نے جیتی ہیں نشستیں 92۔ 180 نشستیں دراصل ایک چوسنی ہے جو تحریک انصاف کے ورکر کو چوسنے کے لیے دے دی گئی ہے۔ اب یہ آگے کئی سال تک یہی چوسنی چوستے رہیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ 35 پنچر والی چوسنی ہے۔ اچھا، تو بہرحال دلیرانہ بیان ہے اور یوزولی تو لوگ باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں جیل سے، لیکن خان صاحب کو کوئی جلدی نظر نہیں آتی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری خبر کے بعد۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے کل بڑی زبردست تقریر کی، سارے امپورٹنٹ موضوعات پر بات کی کہ وہ جناب IT ڈیولپمنٹ بھی چاہتی ہیں، ڈیجیٹل پنجاب بھی چاہتی ہیں، کھیلتا پنجاب بھی چاہتی ہیں اور پنجاب کے ہر کونے کونے میں ترقی چاہتی ہیں، ہر ضلع میں ہسپتال چاہتی ہیں، اسپیشل ایجوکیشن بھی چاہتی ہیں اور اسکول بھی چاہتی ہیں، یونیورسٹی بھی چاہتی ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آج جب وہ اپنے گھر سے دفتر نکلی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی آمد کی وجہ سے ٹریفک روک دی گئی ہے، تو بڑی سخت ناراض ہوئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر ہے پولیس نے نئی وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے پروٹوکول تو لگانا تھا، تو انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بچے میری وجہ سے دیر سے اسکول نہیں پہنچنے چاہیے، مریض میری وجہ سے ایمبولینسوں میں تڑپتے نہیں رہنے چاہیے، مسافر میری وجہ سے دفتروں میں لیٹ نہیں پہنچنے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ پروٹوکول نہیں لگے گا اور میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔
تو یہ پہلا قدم تھا اور مریم نواز نے بہت اچھی بات کی، اور اگر وہ اس پروٹوکول کے جنجال سے نکل آئیں، لوگوں سے رابطہ رکھیں، لوگوں کی مشکلات کا احساس کریں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ دوسرا، کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ فیصل جاوید سینیٹر ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے اور ان کی تقریر سینٹ میں ہو رہی تھی، سینٹ کے ممبر ہیں، اور ذرا سا وہ 9 مئی کی طرف آئے تو ایک سینیٹر کی تقریر آپ نے سنسر کر دی اور آپ نے وہاں پہ ترانے چلا دیے۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اس طرح سینٹ کا، ایوان بالا کا استحقاق مجروح ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح سینیٹرز کی تقاریر کو سنسر کر دیا جائے گا تو ایوان بالا کی پھر کیا حیثیت رہے گی؟ تو پھر تو کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ووٹ کی عزت کا نعرہ پھر کہاں جائے گا؟ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔